یہاں حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے تو ہم یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو میم مشدد کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 15 یعنی تشدید کی حجے کرنے کا آسان طریقہ سیکھیں گے. اس سے پہلے والی جو ہم نے تختی پڑھی ہے یعنی تختی نمبر 14 اس کے اندر ایک تشدید آ رہی تھی اور تختی نمبر 15 کے اندر اب 2 تشدید آئیں گی جسے تشدید مع تشدید کہتے ہیں. اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ تشدید کسے کہتے ہیں تو یہ جو آپ 3 دانت والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم تشدید کہتے ہیں. اور تشدید والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر 2 بار پڑھتے ہیں. تو اس لفظ کے حجے کس طرح کریں گے؟ یا زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے کیونکہ زا سختی والے حروف میں سے ہے. یا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک کاف کھڑا زبر کا، یزکا وقفاً یزکا. اب یہاں کاف کے اوپر بھی تشدید ہے اور زا کے اوپر بھی تشدید ہے تو یا کو ہم زا سے ملائیں گے اور زا کو ہم کاف سے ملائیں گے. کس طرح؟ یزکا، اور کاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو کاف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں یا خالی ہے. خالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو ہم نہیں پڑھیں گے. دوبارہ سنیے، یزکا یزکا وقفاً یزکا. کسی بھی حرف کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں آخری حرف کاف ہے اور کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کاف پہلے سے ہی ساکن ہے. جس طرح ہم وقف سے پہلے پڑھیں گے اسی طرح ہم وقف کے بعد بھی پڑھیں گے. کس طرح؟ یزکا وقفاً یزکا. اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. یہ بھی تشدید مع تشدید ہے یعنی ایک حرف کے اندر 2 بار تشدید آ رہی ہے. اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں. یہاں زال کو دیکھیے، زال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے کیونکہ زال نرمی سے پڑھنے والے حروف میں سے ہے. اور زال کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی تو زال ادا ہوگا. اور یہاں را کو دیکھیے، را کے اوپر پیش ہے. اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں. اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں، غور سے سنیں. یا ذال زبر یذ، ذال کاف زبر ذک، یذک کاف زبر کا، یذک را پیش رو. را کو ہم موٹا پڑھیں گے، را پیش رو. یذکر وقفاً یذکر. یہاں بھی ہم یا کو زال سے ملائیں گے اور زال کو کاف سے ملائیں گے. یذکر یذکر وقفاً. وقف کرنے کے بعد ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. یذکر یذکر. اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں. میم کو ہم دال سے ملائیں گے اور دال کو ہم سا سے ملائیں گے
اور سا کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو یہاں زال پڑھنے کا طریقہ تھا، یعنی ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی، اور یہاں بھی را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم اس لفظ کی حجے کرتے ہیں۔ میم دال پیش مد، دال سا زبردس، مدس سا زیر سی، مدسی، رو پیش رو، مدثر، مدثر، وقفاً مدثر، یہاں بھی را کو ہم موٹا کریں گے، کس طرح؟ مدثر، اور وقف کرنے کے بعد یہاں بھی ہم آخری حرف یعنی را کو ہم ساکن کر دیں گے، وقفاً مدثر۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں، یہاں بھی ہم زا کو سختی سے پڑھیں گے۔ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں میم مشدد ہے یعنی میم کے اوپر تشدید ہے، تو میم مشدد کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں ہم غنہ کریں گے، کس طرح؟ زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، وقفاً مزمل، دوبارہ سنیے، مزملو، مزملو، وقفاً مزمل۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج، یا زیر ی، یہاں حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے تو ہم یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو ہم اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کس طرح؟ یا زیر ی، علیجی، علیجی، نون زبر ن، علیجین، وقفاً علیجین۔ یا کو ہم سختی سے پڑھیں گے اور لام کو بھی ہم سختی سے پڑھیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر تشدید ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہو تو اس لفظ کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، کس طرح؟ علیجین، علیجین، وقفاً علیجین۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔